اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، تم تمام نمازوں پر محافظت کرو، ہمیشہ پڑھو، ان کو دوام اختیار کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور فرمایا خصوصاً نماز وسطیٰ درمیانی نماز کا اہتمام ضرور کرنا۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ کاروبار عروج پر ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل اور مال سارا کا سارا کنبہ اس کا تباہ ہو گیا، اس قدر وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ آج مسلمان سے نماز نکلتی جا رہی ہے، نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھیں، با جماعت پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جامع مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں پر نماز ادا کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو۔ یہ تو فرض نماز کی بات تھی۔ نوافل کا شوق اس وقت چونکہ لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، تو ایک عورت کی بات میں نے پڑھی عربی کتاب میں، اور وہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہے۔ رابعہ نام ہے اس کا، اور رابعہ دو قسم کی اللہ کی ولیہ گزری ہیں، دو عورتیں گزری ہیں۔ نمبر ایک رابعہ بصریہ، بصرہ کی رہنے والی، دوسری ہے رابعہ عدویہ۔ یہ رابعہ عدویہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس قدر وہ اللہ کی مقبول بندی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب تھا، نصیب تھا اس کو قرب، کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں وقت گزارتی تھی۔ اس کے معمولات میں لکھا ہے فرض نماز کے علاوہ رات اور دن میں 1000 نفل پڑھا کرتی تھی، یعنی رات اور دن ملا کر 1000 نفل یہ اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا، وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے اس کا ثواب ملے۔ فرمایا ثواب تو جو اللہ نے دینا ہے، لیکن میرا مقصود اس سے ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ میں جو نفل پڑھ رہی ہوں، کتنے نفل پڑھ رہی ہوں؟ 1000 نفل کی اللہ مجھے توفیق عطا فرماتے ہیں، تو فرمایا اس سے میرا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ آپ کا مقصد پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس ایک ہی چیز میرے ذہن میں ہے کہ یہ میں نفل تو اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نبی جب اپنی امت کے اعمال اللہ اپنے نبی کو دکھائے گا کہ دیکھو تمہاری امت کے یہ اعمال ہیں، اور میرے یہ نوافل بھی اس میں موجود ہوں گے، کیونکہ نامہ اعمال مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی بڑی بات ہمارے نامہ اعمال سے چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو یہ نوافل میرے نامہ اعمال کے اندر موجود ہوں گے۔ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں جب میرا عمل اللہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی امت کی ایک عورت ہے جو ہر روز 24 گھنٹوں میں یہ 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ فرمایا لیسر ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے پڑھ رہی ہوں دو وجوہ کی بنا پر۔ نمبر ایک کہ میرا نبی میرے عمل کو دیکھ کر قیامت کے دن خوش ہو جائے کہ میری امت کی ایک ایسی عورت بھی تھی کہ جو روزانہ 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے نوافل پڑھا کرتی تھی؟ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی۔ نمبر 2 وَيَقُولَ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور میرا نبی خوش ہو کر دوسرے نبیوں کو کہے، دوسرے پیغمبروں کو کہے کیا؟ انظروا الی امرأۃ من امتی، دیکھو تو صحیح میری امت کی ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور ھذا عملھا، دیکھو تو صحیح اس کا یہ عمل ہے کہ وہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی۔ فرمایا مجھے یہ جب تصور آتا ہے تو میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتی ہوں کہ میرا نبی قیامت کے دن میری وجہ سے دوسرے انبیاء کے سامنے خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ تصور جب آتا ہے
تو میں نوافل پر زور دیتی ہوں، میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی سنتیں چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں، جمعہ کی سنتیں نہیں پڑھتے، حالانکہ حدیث پاک میں آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت بھی پڑھی ہیں، 2 بھی پڑھی ہیں۔ علماء نے فرمایا ان دونوں حدیثوں پر عمل کرو، اور 2 بھی پڑھو 4 بھی پڑھو۔ ایسے بھاگتے ہیں لوگ یہ سنتیں پڑھنے سے، الامان والحفیظ، سنتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اور یاد رکھیں کہ سنتیں چھوڑنا یہ محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض عمل کے ساتھ اس کے نفل کو بھی دیکھا جائے گا؟ مثلا نماز، فرض نماز میں اگر کوئی کمی ہے تو فرمایا اس کی نوافل کو دیکھو، اگر اس کے نوافل ہیں تو نوافل کے ذریعے اللہ فرمائیں گے اس کی کمی کو پورا کر دو۔ تو نوافل ہوں گے، سنتیں ہوں گی، مؤکدہ غیر مؤکدہ، تو ہماری کمی پوری ہوگی۔ اگر یہ ہم چٹ کر جائیں ختم۔ اور صبح کی سنتیں، اللہ اکبر کبیرہ، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو 2 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، یہ 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کا انتہائی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، یہ مؤکدہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عصر سے پہلے غیر مؤکدہ سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ سنتیں مؤکدہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ غیر مؤکدہ سنتیں میرے پاک نبی نے نہیں چھوڑی۔ غیر مؤکدہ، آپ کو یہ پتہ ہے جی کہ کئی مرتبہ میں نے درس میں تو ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت سنت جو غیر مؤکدہ ہیں آپ علیہ السلام ان کو نہیں چھوڑتے تھے، اور 2 رکعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر، فرمایا عصر کے فرضوں سے پہلے جس شخص نے 4 رکعت سنتیں پڑھ لی، 4 رکعت نماز، یہ وہی سنتیں ہیں، عصر کی سنتیں ہیں، جس نے پڑھی، فرمایا کہ جس نے ان کے پڑھنے کا اہتمام کر لیا، میں محمد اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے۔ جی میرے نبی نے تو 4 رکعت جو غیر مؤکد ہیں وہ نہیں چھوڑی، اور یہ جناب سنتیں ہیں، ایسے دب کے چلا جاتا ہے جیسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کا عمل کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اس قدر نوافل، اس قدر سنتیں، اس قدر اہتمام کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پر ورم پیدا ہو جاتا تھا، اس قدر نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ادھر چل جا رہا ہے، سلام پھیرا، پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے، کون سا پتھر گرم ہوتا ہے کہ جس پر ٹکنا، پاؤں جمانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور بعد کی سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو اس امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار پایا ہے۔ کتنا عبادت گزار؟ فرمایا کہ جیسے باپ کے پاؤں پر ورم چڑھ آتا تھا، ایسے بیٹی کے پاؤں پر بھی کثرت عبادت کی وجہ سے ورم پیدا ہو جاتا تھا۔ فرمایا ورم چڑھ جاتا تھا۔ ادھر تو سنت مؤکدہ کوئی پرواہ تک نہیں ہے، الامان والحفیظ۔ ہاں جی، کیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہو یار، کیسے تم ان کو ترک کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے، میرے نبی نے 4 بھی پڑھی ہیں، جو 2 بھی پڑھی ہیں، اور دونوں کو علماء نے کہا ہے مؤکدہ ہیں، اہتمام فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ نماز جمعہ پڑھ کر آپ علیہ السلام مسجد میں 4 رکعت اور گھر میں جا کر 2 رکعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو 6 تو ہو گئی نا، تو 6 تو پڑھا کرتے تھے۔ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کس نے ان کو پٹی پڑھا دی ہے کہ سنتیں چھوڑ دیا کرو، فجر کی سنتیں چھوڑ دیا کرو، ظہر سے پہلے والی 4 چھوڑ دیا کرو۔ یہ کس نے عوام الناس کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے؟ یہ کس نے جو ہے بات پھیلا دی ہے کہ یہ فرض پڑھو، سنتیں نہ پڑھو؟
یہ کس نے آپ کو کہا ہے یار؟ حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے. آؤ میرے پاس، میں ایک ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ایک حدیث میرے پاک پیغمبر کی قولاً فعلاً موجود ہے. اس لیے ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نماز، سنت مؤکد، غیر مؤکد نوافل کی لوگوں کو ترغیب دیں. آپ نماز میں حذف پیدا نہ کریں، آپ نماز میں کمی نہ آنے دیں. لوگوں کو شوق. آپ کو پتہ ہے کہ 6 رکعت نوافل کا پڑھنا بعد نماز مغرب مسجد نبوی کے اندر ایک بہت سما ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے 6 رکعت بھی پڑھی ہیں. آپ علیہ السلام نے 20 رکعت کے پڑھنے کا بھی مشکات شریف کے اندر ذکر آتا ہے. آپ نے تو اہتمام کیا ہے، اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ شروع کر دیے. یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے. یہ غیر ضروری یہ اس وقت لگتا ہے جب عشق حقیقی اللہ سے نہ ہو، اس وقت یہ غیر ضروری لگتا ہے. اور جب عشق ہو تو پھر رات دن میں 1000 نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں. امام زین العابدین 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. رابعہ العدویہ عورت ہو کر 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی. یہ اس وقت یہ ضروری، یہ غیر ضروری، اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہاں جی، یہ زیادہ نماز نہ پڑھا کرو، بس فرض پڑھ کے ایک طرف ہو جایا کرو. یہ مزاج کب بنا کرتا ہے؟ جب اندر سے عشق کی آگ لگی ہوئی نہ ہو، جب محبت الہیہ موجزن نہ ہو، اس وقت کانٹ چھانٹ شروع ہو جایا کرتی ہے. میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام ضرور کریں. آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوا ہے، انہی کا قول سنا کر ختم کر دوں. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا یمن کا ایک رہنے والا ہے جس کا نام اویس ہے، اور وہ میری زیارت کے لیے بے تاب ہے، لیکن ماں کی اپنی خدمت، ماں کمزور ہے، اس کی خدمت کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتا. اے عمر، اے علی، جب تیری ملاقات، تم دونوں کی ملاقات اس سے ہو جائے تو تم اس کے لیے دعا نہیں بلکہ اس سے دعا کروانا. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اس سے تم دعا لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کس قدر ایمان والا ہے، حالانکہ یہ ان کا مقام بڑھانے کے لیے تھا، ورنہ صحابہ کا مقام ان سے زیادہ ہے، حضرت عمر کا مقام ان سے زیادہ ہے. فرمایا اہتمام، یہ عظمت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا اس امت کے لیے بھی اس سے دعا کروانا. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا قول سناتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں ساری رات نہیں سوتے تھے. حضرت اویس کرنی ساری رات نہیں سوتے تھے جی. کبھی نفل ہے، کبھی تسبیح ہے، کبھی قرآن ہے، کبھی درود شریف ہے، کبھی نماز ہے. اور ایسے ہی فرمایا کبھی تھک جاتے، بیٹھ کے اللہ کو سوچتے اور یاد کرتے رہتے تھے. رات ایسے گزر جاتی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دن کے کسی حصے میں کچھ آرام کر لیا تو کر لیا، رات ساری نہیں سوتے تھے. اور کہتے کیا تھے؟ فرمایا میں کیسے سو جاؤں، میرے سامنے قرآن کی یہ آیت موجود ہے، کیا لا یفترون، کہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں. تو وہ نہیں تھکتے تو کیفا نفترو، ہم کیسے پھر تھک جائیں؟ وہ سست نہیں ہوتے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی رات کی عبادت میں سستی نہ کروں، تاکہ میری جو سرحد ہے وہ فرشتوں کے ساتھ مل جائے، میرا جو تعلق ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہو جائے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے عشق نہ ہو، یہ محبت نہ ہو اندر، تو اس وقت ہوتا ہے. نفل چھوڑو، سنتیں چھوڑو، فلاں چھوڑو، پتہ نہیں کیسی فضا پیدا کر دی ہے مسموم ہے جی. لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ترغیب دو بھائی، نوافل ادا کرو، تاکہ فرضوں کی کمی اگر ہو قیامت کے دن تو ان سے پوری کی جائے. یہ اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ سن لیں قال بعض الاولیاء، اولیاء میں سے بعض نے یہ فرمایا ہے، کیا لا تفوت احدا صلاۃ جماعت الا بذنب، یاد رکھو، یاد فرمایا کہ کسی کی نماز با جماعت صرف اسی وقت فوت ہوتی ہے
جب وہ پہلے کوئی گناہ کر چکا ہوتا ہے، گناہ کی سزا میں اس کی نماز کی جماعت فوت ہو جاتی ہے۔ تو اگر نماز با جماعت گناہ کی وجہ سے فوت ہوتی ہے تو پھر اگر پوری نماز ہی فوت ہو جائے، پوری نماز ہی ختم ہو جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، جس کی سزا میں ہماری نماز با جماعت رہ گئی ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں اور اہتمام کریں کہ با جماعت نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ اب سب کا ارادہ ہے نا جی؟ میں آپ کو 3 دن کے لیے نہیں لے جانا چاہتا کہ 3 دن کے لیے نکلو، وہ جماعت والے آپ کو نکالیں گے۔ وہ ان کا کام بھی ٹھیک ہے، نماز سکھاتے ہیں، کلمہ سکھاتے ہیں۔ میں صرف آج میرے یہ اتنا ہے، کام ان کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ میری تقریر کا حاصل یہ ہے کیا کہ پہلا قدم اٹھائیں آپ۔ پہلا قدم کون سا ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام فرمائیں، اس میں بڑی برکت ہے۔ عرب کے اندر 2 چیزیں بڑی قابل رشک ہیں، آج بھی اس زمانے میں بھی۔ آپ دیکھیں قرآن بہت پڑھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تازہ عمرہ کر کے یہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھیں، یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ عرب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جہاں بھی سفر کر رہے ہوں، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ با جماعت نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو 2 چیزیں جو ہیں ان میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔